بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ کہف کی فضیلت۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے اس جمعہ سے آنے والے جمعہ کے درمیان پورے ہفتہ ایک نور روشن رہے گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، جو شخص جمعہ کی رات سورۃ کہف پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے اس کی جگہ اور بیت العتیق خانہ کعبہ کے درمیان ایک نور روشنی بخشتا رہے گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے سورۃ کہف جس طرح اتری ہے اسی طرح صحیح طریقے پر پڑھ لی تو اس کی جگہ اور مکہ کے درمیان وہ ایک ضائع پاش روشنی بکھیرنے والا نور بنی رہتی ہے۔ اور جو شخص اس کی آخری 10 آیاتیں پڑھتا رہے گا، اگر دجال اس کی زندگی میں نمودار ہو گیا تو وہ اس شخص پر مسلط نہ ہو سکے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت میں یہ آیا ہے کہ جس نے اس سورت کی اول 10 آیاتیں اور دوسری روایت میں ہے کہ آخری 10 آیاتیں یاد کر لیں، وہ ہمیشہ پڑھتا رہے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، جو شخص دجال کو پا لے، یعنی اس کے سامنے نکال آئے، اس کو چاہیے کہ وہ سورۃ کہف کی ابتدا 10 آیاتیں اس کے منہ پر پڑھ دے، اس لیے کہ یہ آیاتیں پڑھنے والے کو اس کے فتنہ سے پناہ دینے والی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں اور بچیوں کو کم از کم سورۃ کہف زبانی یاد کرنے کی ترغیب دیں۔ سورۃ سجدہ کی فضیلت۔ حدیث شریف میں بیان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے، سورۃ سجدہ قیامت کے دن اس طرح آئے گی کہ اس کے 2 بازو ہوں گے اور اپنے پڑھنے والے پر پردہ کرے گی اور فرشتوں سے کہے گی کہ اس شخص پر کوئی راستہ نہیں، یعنی اس کو مت پکڑو، اسے چھوڑ دو۔ سورۃ سجدہ اور تبارک الذی دیگر صورتوں پر 60 نیکیاں زائد رکھتی ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو اس سورۃ سجدہ اور تبارک الذی کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھے گا تو گویا اس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر میں سورۃ سجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ یاسین کی فضیلت۔ سورہ یاسین صبح و شام پڑھا کریں، خاص کر نزاع کی حالت میں یا مرنے کے بعد میت پر پڑھ لیں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ جو شخص بھی اس کو محض اللہ تعالی اور آخرت کے لیے پڑھا کرے گا، اس کو ضرور مغفرت دی جائے گی، اور اس کو مرنے والوں پر نزاع کے وقت پڑھا کرو۔ سورہ رحمان کی فضیلت۔ سورہ رحمان پابندی سے پڑھا کریں، اس لیے کہ
حدیث شریف میں آیا ہے ہر چیز کے لیے حسن و جمال، زینت و خوبصورتی ہے، اور قرآن کا حسن و جمال، زینت و خوبصورتی سورہ رحمان ہے۔